بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم طلع پاکستان کے باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی ساز صفحہ نمبر 8 پر نظریہ پاکستان کے عناصر میں عبادات کی دہرائی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ عقائد میں توحید، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسلامی عبادات اور عقائد عدل و انصاف، اخوت و بھائی چارہ، مساوات اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کے اساس ہیں۔ آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ عبادات۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں، توحید و رسالت۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نماز ہمیں اپنے رب کے حضور حاضری کا احساس دلاتی ہے، پابندی وقت کا درس دیتی ہے، اطاعت امیر سکھاتی ہے۔ نماز امرا کے دلوں سے تکبر اور غربا کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کر کے انسانی مساوات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے اور اس طرح معاشرے سے غربت کے خاتمے کا باعث بنتی ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان ہر سال اپنے مال کا 2.5% حصہ اللہ کی رضا کی خاطر غربا و مساکین پر خرچ کرتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کو امرا کے مال میں غربا کا حق قرار دیا گیا ہے، جسے ادا کرنا ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ روزہ انسان میں تقویٰ اور تزکیہ نفس پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان میں احساس ذمہ داری، غریبوں سے ہمدردی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں رہنے کا شعور جیسے معاشرتی اوصاف پیدا کرتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، حج دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے۔ تمام مسلمان ایک ہی جامع احرام میں رضائے الہی کے حصول کی مشترکہ تمنا دلوں میں لیے ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ایک منظم معاشرے میں سمٹ جاتی ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ایک شعر لکھ سکتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابائے خاک کاشغر۔ قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اخوت و مساوات۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس،
اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا واضح اظہار کیا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرہ کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ عدل، مساوات اور معاشرتی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کرنے لگیں۔ آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخذ مدینہ میں نظر آتی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق الکل عباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارہ اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہئیں تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ کو MCQs کے طور پر آ سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی معاشرہ میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا: اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ نے اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے نظریہ پاکستان کے عناصر میں عبادات، قانون کی حکمرانی اور اخوت و مساوات کی دہرائی کی۔ آپ نے اسے اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔